وہ عربی میں ایک بوڑھے شخص کا قصہ پڑھ رہا تھا. کہتے جوانی میں شادی کی خواہش پیدا ہو گئی، شادی کر لی، پھر بچوں کے بغیر بھی زندگی ادھوری لگ رہی تھی تو اللہ نے بچے بھی دیے. اور پھر جس مکان میں میں رہتا تھا بڑا تنگ تھا، اس کے در و دیوار مجھے چبھتے تھے. تو ایک بڑے مکان اور اس کے ساتھ ایک باغ کی خواہش پیدا ہو گئی. سالہ سال تک محنت کی، پیسے جمع کیے، وہ خواہش بھی پوری ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں کر دی، پھر پوتے پوتیا نواسے نواسیاں دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، وہ بھی اللہ نے دکھائے. سرکاری جاب کرتا تھا، زندگی کی تکالیف مصیبتوں سے اکتا چکا تھا، تھک چکا تھا، تو سوچا ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں اور اب اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہوں. تو کہتے ہیں ریٹائرمنٹ لی اور میں اپنی آخرت کی تیاری میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا. قرآن کھولا، سوچا تھوڑا سا حصہ یاد کر لوں گا، لیکن حافظہ مکمل طور پر فیل ہو چکا تھا. پھر نفل روزے رکھنے کی طرف دھیان گیا، لیکن صحت خراب ہو چکی تھی اور میری صحت مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی روزے رکھنے کی. نفل نماز کے لیے نیت باندھنے لگا تو میری ٹانگیں زیادہ دیر کے لیے میرا جسم اٹھانے سے انکار کرنے لگ گئی. تو کہتے ہیں اس وقت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت یاد آئی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کی تھی کہ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ. وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ. وغناءک قبل فقرک، اپنی غربت سے پہلے اپنی دولت سے فائدہ اٹھاؤ. اور اسی طرح فراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت سے فائدہ اٹھاؤ. وحیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ. تو دوستو، آج ہی سے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، پورا قرآن یاد کرنا ضروری نہیں ہے، جتنا آپ یاد کر سکتے ہیں اتنا قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کر لے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ موت تک پوری زندگی حفظ یہ قرآن کا یاد کیا ہوا حصہ آپ کو تلاوت پر مجبور کر دے گا. اس خوف سے آپ تلاوت کریں گے کہ کہیں یاد کیا ہوا قرآن آپ بھول نہ جائیں.